بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمرے میں ہلکی مدم روشنی جل رہی تھی۔ باہر بارش کی بوندیں کھڑکی کے شیشے پر دستک دے رہی تھیں۔ رات کے اس پہر سناٹا اور خاموشی اپنے عروج پر تھی۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور آہستہ سے دروازہ کھولا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی میرا دل جیسے ساکت ہو گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، ہاتھوں میں وہی چہرہ تھاما ہوا تھا، شہرام کی تصویر۔ اس کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور وہ تصویر سے لپٹ کر رو رہی تھی۔ شاید اسے یقین ہی نہ تھا کہ میں اس وقت اندر آ جاؤں گا۔ وہ چونکی تصویر کو سینے سے لگا کر گھبراہٹ میں بولی، تم میرے کمرے میں کیوں آئے ہو؟ میں ہنسا، مگر وہ ہنسی زہر میں بجھی ہوئی تھی۔ شوہر بیوی کے کمرے میں کیوں آتے ہیں؟ میں نے اس کے ہاتھ سے وہ تصویر چھین لی۔ لمحہ بھر کے لیے اس نے سختی سے تھامنے کی کوشش کی، لیکن میری گرفت زیادہ مضبوط تھی۔ تصویر میرے ہاتھ میں آئی اور میں نے بغیر ایک پل ضائع کیے کاغذ کے ٹکڑے کر کے ہوا میں اڑا دیے۔ ٹکڑے اس کے چہرے پر گہرے، اس کی ہونٹوں پر کانپتی سسکتی نہ رکی۔ ٹکڑے اس کے چہرے پر گرے، اس کے ہونٹوں پر کانپتی سسکی نہ رکی۔ میں نے اس کا بازو زور سے تھاما اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ میرے اتنا قریب تھی کہ اس کی تیز دھڑکن مجھے اپنے سینے پر بجھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے یہ سب کچھ کسی ڈراؤنے خواب کا حصہ ہو۔ یہ سب ختم کرو، میں نے بھاری لہجے میں کہا۔ تمہیں کتنی بار سمجھاؤں، شہرام مر چکا ہے، لیکن تم اب بھی اس کے سائے میں جی رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے رندی آواز میں کہا، میرے مرے ہوئے لوگ کبھی نہیں مرتے، وہ یادوں میں زندہ رہتے ہیں۔ وہ میرا سب کچھ تھا، اور تم تو صرف زبردستی میری زندگی میں آئے ہو۔ میرے اندر آگ بھڑک اٹھی۔ میں نے اس کے چہرے کے قریب جھک کر کہا، ہاں، زبردستی آیا ہوں، کیونکہ تم میری بیوی ہو۔ تمہارے لبوں پر میرا نام ہونا چاہیے تھا، لیکن آج بھی تمہاری دعاؤں میں کوئی دوسرا ہے۔ یہ میں کیسے برداشت کروں؟ وہ میرا ہاتھ جھٹک کر پیچھے ہٹ گئی۔ محبت تمہیں سمجھ نہیں آئے گی، تمہیں بس ملکیت چاہیے۔ تمہارے لیے عورت صرف ایک جسم ہے، ایک سامان، ایک جیتا ہوا انعام، لیکن میرے لیے محبت سب کچھ ہے۔ شہرام میرا خواب تھا، میرا سکون تھا، میرا وجود تھا، اور تم صرف ایک قید ہو۔ میں نے قہقہ لگایا، مگر اس کی الفاظ نے میرے اندر زخم کھول دیے۔ قید؟ ہاں، میں تمہیں قید میں رکھوں گا، لیکن یاد رکھو، یہ قید تمہاری سزا ہے، کیونکہ تم نے مجھے کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ کمرے کا منظر مزید گہرا ہوتا جاتا ہے۔ ہر رات وہ میرے سامنے شہرام کا ذکر کرتی ہے۔ میں جلتا، ٹوٹتا، لیکن اسے اپنی گرفت میں رکھنے کی ضد اور بڑھتی جاتی۔ وہ ہر بار کہتی، تم چاہو بھی تو میرا دل نہیں جیت سکتے، دل زبردستی سے نہیں جیتے جاتے۔ اور میں ہر بار جواب دیتا، پھر بھی تمہیں میرا ہونا ہوگا، چاہے نفرت سے صحیح، محبت تمہارے بس کی بات نہیں رہی۔ میں اس کے قریب آتا، وہ پیچھے ہٹتی، میں اسے اپنی طرف کھینچتا، اور وہ چیختی، مجھے ہاتھ مت لگانا، تمہیں حق نہیں۔ لیکن میں سرد لہجے میں کہتا، حق ہے، اور یہی حقیقت تمہیں سب سے زیادہ جلاتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت صاف جھلکنے لگتی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں اس سے دور ہو جاؤں، لیکن میرا وجود ہی اس کی بغاوت کا جواب بن گیا تھا۔ وہ راتیں اذیت سے بھر جاتی تھیں، میں اس کی خاموشی توڑنے کی کوشش کرتا، وہ آنسو بہا کر میرے دل کو ہلکا کرتی، لیکن دونوں کے درمیان ایک جنگ جاری تھی۔ ایک طرف میرا ضدی غرور، دوسری طرف اس کی اٹل نفرت۔ وقت گزرتا گیا اور یہ جنگ شدت اختیار کرتی گئی۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرا نام لے، اور وہ ہر بار شہرام کی یاد کا سہارا لے کر مجھے ٹھکرا دیتی۔ ایک رات وہ پھٹ پڑی، تم چاہو بھی تو مجھے توڑ نہیں سکتے۔ میں نفرت کے ساتھ جی لوں گی، لیکن تمہارے جھوٹے رشتے کو محبت کا نام کبھی نہیں دوں گی۔ میں نے خاموشی سے اسے دیکھا اور بس اتنا کہا، یاد رکھو، نفرت اور محبت ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔
جتنا تم مجھ سے نفرت کرو گی ایک دن اسی شدت سے میرا وجود تم پر حاوی ہو جائے گا۔ کمرے میں پھر سے خاموشی چھا گئی، بارش رک چکی تھی، کھڑکی کے شیشوں پر پانی کے قطروں کی جگہ اب دھند اتر آئی تھی، اور ہماری زندگی بھی ایک ایسی دھند میں چھپ گئی تھی جہاں محبت، نفرت اور اذیت ایک قید تھے۔